السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ سہیل خان کی شخصیت سے ہمارے بھائی واقف ہیں کہ یہ جماعت اسلامی میں تھے اور اس کے اندر بہت زیادہ انتشار پھیلایا کرتے تھے، جاسوسی کیا کرتے تھے۔ تو جب وہاں سے نکل کر ہماری جماعت کے اندر آئے تو ہمارے ایک سینئر ساتھی بھائی نے یہ بات بتائی کہ جب یہ آئے تو جماعت اسلامی والوں نے بڑی خوشیاں منائیں اور کہا کہ یہ بہت بڑا جاسوس تھا ہمارے اندر، اور ہمیں اچھا ہے کہ تمہارے اندر گیا تاکہ تمہارے اندر بھی وہی خرابیاں پیدا کرے۔ تو یقین کیجئے کس قدر سچی تھی ان کی بات کہ اس بندے نے جماعت کا بیڑا غرق کر دیا ہے، اور اتنا بڑا جاسوس، اور آپس میں ساتھیوں کو متنفر کرنا اور ساتھیوں کی شکایتیں لگانا، اور سب سے بڑا جو جرم اس کا یہ ہے کہ وہ جماعت کے اندر جب امیر جماعت کے اندر شرک آیا تو اس نے پوری طرح ان کا ساتھ دیا اور ان کے مشرکانہ عقیدے کو پوری جماعت کے اندر پھیلانے میں بڑا کردار ادا کیا۔ اب ذرا ان کی آواز سنیے اور اس کے بعد میں اس کے اوپر تبصرہ کروں گا۔ السلام علیکم۔ آج پورا ملک ڈوب رہا ہے، یہ بارشیں ہیں، یہ سیلاب ہے۔ لوگ قبروں پہ جایا کرتے تھے، باباؤں کو پکارا کرتے تھے، پیروں کے پاس جایا کرتے تھے، تعویذ لٹکایا کرتے تھے۔ کہاں گئے وہ آج تعویذ اور تعویذ؟ یہ فیس بک پر بھی اور یوٹیوب پر بھی سہیل خان کا ایک چھوٹا سا کلپ سنا ہے، اور لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ یہ ملک پانی میں ڈوب رہا ہے۔ لوگ مزاروں پر جایا کرتے تھے، تعویذ لٹکایا کرتے تھے، اور بھی چند شرکوں کا نام لیا کہ اس کی وجہ سے یہ اللہ کا عذاب ہے۔ کاش ساتھ یہ بھی کہہ دو کہ تعظیمی سجدے ثابت کیا کرتے تھے، سجدہ تعظیمی ثابت کیا کرتے تھے کہ ایک نبی نے دوسرے نبی کو سجدہ کیا، تو اس وجہ سے یہ اللہ کے عذاب آ رہے ہیں۔ یہ جو اللہ کے عذاب آ رہے ہیں نا ملک کے اندر، سہیل خان صاحب آپ اس کے ذمہ دار ہیں، اور محمد حنیف اس کے ذمہ دار ہیں۔ محمد حنیف کی غلط بات کو آپ نے منوایا ہے اپنی شخصیت کے ذریعے، اور جو بھی آپ نے ایک علم کا روب ڈالا ہوا تھا، لوگوں کو شکنجے کے اندر، CID کے شکنجے کے اندر بھی آپ نے کسا ہوا تھا، تو یہ آپ ہیں اس کے ذمہ دار، سہیل خان صاحب اور محمد حنیف صاحب، آپ دونوں اور باقی جتنے یہ آپ کے چیلے ہیں، یہ ذمہ دار ہیں اس اللہ کے عذاب کے، چاہے یہ سیلاب کی شکل میں آئے، چاہے یہ زلزلوں کی شکل میں آئے، چاہے مہنگائی کی شکل میں آئے، چاہے یہ آپس میں لڑائی ابھی شروع اگر خانہ جنگی ہوگی، اس کے آپ ذمہ دار ہیں، اور ہر وہ بندہ ذمہ دار ہے جو شرک پھیلاتا ہے۔ تو اس کا وبال جنہوں نے آغاز کیا ہے ان پر بھی ہوگا، اور آپ بھی اس سے نہیں بچیں گے، مرنے کے ساتھ جہنم کی آگ کے اندر ہمیشہ کے لیے اتر جائیں گے اگر شرک سے توبہ نہ کی تو یہ معاملہ ہے۔ اوروں کو نصیحت، خود میاں فضیحت۔ ابھی تو ساری پوسٹیں موجود ہیں جس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے سجدہ نہیں ہے، تو کیا وہاں اس وقت کیوں نہیں تم نے لکھا کہ سوائے یوسف علیہ السلام کے؟ اور جنتیوں کا بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب بتایا گیا، آدھے حصے کے اندر لا الہ الا اللہ کا مطلب بتایا گیا، دوسرے حصے کے اندر محمد رسول اللہ کا مطلب بتایا گیا۔ پوری دنیا کو یہ مطلب بتا رہے تھے کہ دیکھو اللہ کے علاوہ کوئی قانون ساز نہیں، کوئی داتا دستگیر نہیں، کوئی رکوع اور سجدے کے لائق نہیں۔ بتاؤ اللہ کے بندو، کیا اس وقت آپ کے دماغ میں یہی تھا سوائے اللہ یوسف؟ کہا تھا کبھی؟ یا دعوت اللہ کی جب ہم کرتے تھے بازاروں کے اندر، ابھی بھی ہم تو خیر اسی طرح کرتے ہیں، لیکن آپ کی اس کے اندر فرق آ گیا ہے کہ یہ عزت دار سر، اپنے سر کی طرف ہم اشارہ کر، یہ عزت دار سر سوائے اللہ کے کسی اور کے سامنے نہیں جھکے گا، اور نہیں جھکنا چاہیے۔ اور پھر سارے انبیاء کے بارے میں کہتے تھے کہ سارے انبیاء اللہ کو پکارا کرتے تھے، اللہ کو سجدے کیا کرتے تھے، اللہ کے سامنے رکوع اور سجدے کرتے تھے، ہم دنیا کو بتاتے تھے، اور تم نے خود اب یہ سجدہ ماننا شروع کر دیا۔ اور اب یہ زلزلے اور یہ کہتے ہو زلزلے اور طوفان اس لیے آ رہے ہیں کہ تم مزاروں پر جاتے ہو، تم تعویذ لٹکاتے ہو۔ ایک بات اور بھی کہہ دو کہ تم سجدہ تعظیمی کرتے ہو۔ تو یہی وہ بات تھی جب
قاری خلیل الرحمان وہاں چکری وکیلاں والی مسجد میں اندر بڑے جوش سے کلمے کا مطلب بتا رہا تھا کہ دیکھو کلمے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی داتا نہیں، کوئی دستگیر نہیں. تو اس کے بعد میں باہر سے گزر رہا تھا تو میں نے اس کو کہا، زور سے میں نے کہا، میں تک سنانے کے لیے کہا تھا اس لیے زور سے کہا، میں کہا یہ ایک بات آگے بھی کہہ دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی سجدے کے لائق نہیں، اتنی بات کہہ دو. اور مولوی صاحب لیکن نہیں. ظاہر بات ہے مجھے دکھ ہوا تھا کہ میرے گاؤں کے اندر آ کے میرے رشتہ داروں کو، میرے قریبی رشتہ داروں کو یہ گمراہ کر رہا ہے اور ایمان سے ہٹا کے جہنم کے آقا ایندھن بنا دے گا. تو کیا مجھے دکھ نہیں ہوگا؟ اگر کوئی میرے قریبی کسی رشتہ دار کو اگر وہ ورگلا کے یا اس کو کسی ایسے کیس میں پھنسا کے اڈیالہ جیل تک پہنچا دے تو مجھے کیا دکھ نہیں ہوگا؟ تو جو میرے بھائیوں کو، میری قوم کو جہنم کی آگ کے اندر پہنچا دے، ایسی جہنم جیل ہے. یاد رکھنا جہنم بہت بڑی جیل ہے، یقین کیجئے. وہ ایسی جیل ہے کہ جس کے مقابلے میں گونتا نامو اور پتہ نہیں یہ مچ جیل اور ایک اور جو اس نے بنائی ہوئی ہے، کیا نام ہے، اس نے صدام نے بھی بنائی تھی، اور کتنے ایسے ہیں جن کو جہنم تک کہا جاتا ہے. دنیا میں ایسی ایسی جیلیں جن کو جہنم کہا جاتا ہے دنیا کے اندر بھی. تو یہ اس جہنم کے مقابلے میں تو کچھ بھی نہیں ہے. مالک فرماتا ہے جیسا میں جکڑوں گا نا، کبھی کسی نے ایسا نہیں جکڑا ہوگا. یعنی دنیا میں ظالم سے ظالم اگر کوئی انسان ہے جس نے کسی دوسرے کو جکڑا ہے یا عذاب دیا ہے یا جس طریقے سے بھی عذاب دیا ہے دنیا کے اندر، مالک فرماتا ہے کسی انسان کو دنیا میں ایسا عذاب نہیں دیا گیا جس طرح میں دوں گا ان کافروں اور مشرکوں کو. تو یہ معاملہ ہے کہ انہوں نے اتنا گمراہ کیا ہے انسانوں کو، پوری جماعت کو انہوں نے گمراہ کر دیا. اور پھر جھوٹ، اتنے کذاب ہے یہ بندہ، یہ سہیل خان کذاب کہتا ہے جماعت کا ہمیشہ سے یہی عقیدہ رہا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو کسی کا بھی یہ نہیں عقیدہ رہا کہ اللہ کو کتنا جھوٹ بولا. ڈاکٹر صاحب کی 3 تقریریں سامنے آ گئی کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ سجدہ اللہ کو ہوا ہے، لہو کی ضمیر اللہ کے لیے ہے. اور پھر فتویٰ بھی سامنے آ گیا کہ جس کا ایمان خراب ہوتا ہے، سنو فتوے تم لگاتے ہو نا، ذرا سنو فتویٰ کس طرح لگایا جاتا ہے. سہیل خان صاحب سنو، ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جن کا ایمان خراب ہوتا ہے، اور ڈاکٹر صاحب کے ساتھی اس کی تشریح کر رہے ہیں اب، جس کا عقیدہ خراب ہوتا ہے، جس کا نظریہ خراب ہوتا ہے، جو مشرک ہوتا ہے، جو کافر ہوتا ہے، ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں جس کا ایمان خراب ہوتا ہے نا، وہ اس طرح تشریح کرتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہوا. تو کس نے اس طرح تشریح کی ہے؟ کس نے تفسیر کیا بتاؤ ذرا؟ اس طرح تفسیر کی ہے محمد حنیف نے، اس طرح تفسیر کی ہے سہیل خان نے، اس طرح تفسیر کی ہے منور سلطان نے، اس طرح تفسیر کی ہے چودھری اشرف نے، اور اس طرح تفسیر کی ہے ڈاکٹر عبداللہ عمر نے. ان سب نے، چونکہ ان کا عقیدہ خراب تھا، وجوہات کچھ بھی ہو سکتی ہیں. ڈاکٹر صاحب نے ایک وجہ بیان کی، ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں اس وجہ سے کہ پجوانا چاہتے ہیں اپنے مریدوں کو، اپنے مقلدین کو پجوانا چاہتے ہیں. اس طرح پوری طرح آج ان کی پوجا کر رہے ہیں، پوری طرح ان کے اوپر حکمرانی کر رہے ہیں، پوری طرح ان کے اوپر یہ خدائی کر رہے ہیں. چند دنوں کا معاملہ ہے بچیوں، چند دن ہے، توبہ نہ کی تو اس کے بعد ہمیشہ کی آگ میں رہنا پڑے گا، چاہے دل مانے یا نہ مانے.